میاں بیوی میں ویسے بھی اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے نا؟ نہیں، یہ تو یہاں سے آغاز نہیں ہے، یہ تو جب ہماری پہلی ملاقات تھی اور جس میں ہماری محبت پروان چڑھی. کیسے ملے دونوں؟ دیکھیے ہم پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں. ہماری جو ملاقات تھی وہ بھی پڑھائی لکھائی سے ہوئی تھی اور ابھی بھی زیادہ گفتگو ہماری پڑھائی لکھائی. کون کس کو زیادہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے. اقرار بھی منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں بس. شف کرتے رہتے ہیں. باز نہیں آنے والا اقرار. پہلی ملاقات میں عصمت چغتائی اور منٹو اور بیدی اور اس طرح کی سارے بولڈ قسم کے افسانہ نگار کیوں ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض آ سکتا ہے. اس کی وجہ اعتراض ہی ویسے کہہ رہا ہوں اصل میں اب یہ شروع کر سکتے تھے بیدی سے، احمد نعیم قاسمی سے، منٹو، عصمت چغتائی. ہم نے عصمت چغتائی پہ واقعتاً بہت گفتگو کی تھی. اور دیکھیے اصل مطمع نظر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے رومانویت کی جانب بڑھ جائے گا. نہیں اس وقت رومانویت کی بات میرا خیال ہے کہ جہاں جو منٹو اور عصمت چغتائی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے وہ صرف ان کے چند افسانے پڑھنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ شاید انہیں مکمل طور پہ پڑھ لیں تو ان کی یہ جو ایک غلط فہمی ہے ان دونوں لوگوں کے حوالے سے، ہمارے جو مصنفین ہیں ان کے حوالے سے، وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گفتگو کرتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ کون زیادہ بولے؟ وہ سوچ رہے ہیں میں پروگرام میں بول لوں گا. گھر میں ایکولی ہوتا ہے لیکن اینی کی زیادہ ہوتی ہے. میں ذرا کم گو ہوتا ہوں گھر کے اندر. دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایسا کہاں چھاپا مارنا ہے اور کہاں کیا ایشو ہے، کس سے بچنا ہے. اقرار کا گھر میں جو ہے نا صوتی رابطہ بحال ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کو دو تین دفعہ مجھے جو ہے وہ مخاطب کرنا پڑتا ہے. تیسری دفعہ میں کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہی ہو، تو پھر تیسری دفعہ دہرانی پڑتی ہے بات. تو پھر آپ کہتی نہیں کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو میری بات؟ نہیں وہ سن رہے ہو. اچھا پتہ سب ہوتا ہے، کام کی بات پتہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے پتہ سارا کچھ ہوگا، پتہ سارا کچھ جان کے کنا ہے. ہاں وہ کنے بنے ہوتے ہیں، پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا کہ آٹا نہیں آیا، دال نہیں تو بلی ہے. تو میں اس معاملے پہ میری کوشش ہوتی گریز کروں کہ کیا ہے. بس مجھے بتا کہ کیا اور کتنا چاہیے، بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے. لے آتا ہوں لے نہیں آتا ہوں، صرف پیسے دیتا ہوں، لے نہیں آتا ہوں. اقرار ایک وقت میں گروسری کرتے تھے، بہت پرانی بات ہے یہ، جب ہم لوگ دبئی رہتے تھے. وہ بالکل افسانے کی ابتدا تھی نا. اب افسانہ ہی ہو گیا. اب تو فسانے ہو گئے. اب تو جو ہے وہ کتاب کا جو کہتے ہیں نا کلائمیکس کے اوپر والا سین چل رہا ہے. تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. ابھی نہ سمجھے کہ کلائمیکس ہے، ادھر کلائمیکس کا کوئی اچھا ابھی نہ خوش ہو. میں تو سمجھی تھی شاید ہو گئے بس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ یار آپ ڈرانے والی بات سنا کریں. نہیں ابھی ایک کلائمیکس باقی ہے. اچھا ایک کلائمیکس کی گنجائش باقی ہے. باقی نہیں ہے. اچھا میں نے سوچا تھا دیکھیں بھائی میں ادھر نہیں جانے والا، تم بھی اس قسم میرے شو میں میرے سامنے. سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ لاجی بات ہے اپنی پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چھاپا مارتے ہیں؟ بعض اوقات اس سے کہتے بھی ہے کہ تمہارا کوئی موقف ہے تو پہلے نہیں. دیکھیے وہ ہر طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے. اس میں جس طرح خیر ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تو اس میں ہمیں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ کو؟ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. 2.5 کروڑ کی. جی. تو وہ تو ظاہر وہ ہم نے ہڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ دیکھیے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں، پھر وہ کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پہ معاملہ آ جاتا ہے. اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے. تو 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ طے ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا میں بھی پوچھ لوں. آج تک کسی نے کہا آپ کی بیگم کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے، کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا اس بات. نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اچھا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، میں سوچتا سوشل میڈیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا ہے، وہ اقرار الحسن کی وائف نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سدھر جائے گا آگے چل کے. ابھی تو یار ابھی تو بہت ہی عجیب و غریب کا معاملہ ہو گیا. یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں.
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ये बात दुरुस्त है करते कि अक्सर कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो तो जो पहला पूरे उसका एक माहौल होता है ना कि पता नहीं कुछ छापा पै गया और वो उसका नुकसान ये होता है कि खाना हमें हमेशा देर से मिलता है। जी देख भाल चाहिए कि के जल्दी मिले, वो प्लेटें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ होंगी। वो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई खाना पहले बना पड़ा है नॉर्मली हाफ डन करके रखते हैं, वो ताज़ी कड़ा अभी रात को मैं 2 घंटे बैठ के और उसके बाद रेस्टोरेंट उसके बाद हमें खाना मिला। और सिक्योरिटी चेकिंग हमेशा सबसे ज्यादा होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। सब प्यार से मिलेंगे, इज्जत भी करेंगे, दुआएं भी देंगे, लेकिन तलाशी पूरी होगी। तो मुश्किल से मेरा लर्निंग वो ट्रैफिक लाइसेंस बना ये मुझे ही पता है। किसी का उन्होंने इतना टेस्ट नहीं लिया होगा जितना मेरा लिया उन्होंने टेस्ट। अच्छा एनी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको कभी खौफ नहीं आता इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरह के ऑपरेशंस पे जाते हैं? शुरू में मुझे बहुत आता था खौफ, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने लोगों की दुआएं हैं इसमें जंप इसमें इन एक कर बड़ी सकते। दिलचस्प बात, माफी करता कलाम हो रही कि वो एक रात ना मुझे 2 बजे फ़ोन आया किसी एक नंबर से। ज़ाहिर वो बड़ी नींद में था, मैंने वो नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फ़ोन कोई 13-14 जब कॉल्स आई और रात का वो पहर था कि मैं घबरा गया कि अल्लाह रहम करे कोई इमरजेंसी का मामला ना हो किसी का। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगे कि इकरार भाई मैं फलां बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। तो इकरार भाई ये सरेआम दी टीम लेके पहुंचो, मेरी 3 मज्जां चोरी हो गई हैं। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन आप सोचिए उस बंदे की क्या तवक्कुआत थी कि उसको था कि यार मैं इकरार को कहूँगा तो मेरी मज्जां चोरी ना ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। वालदा की क्या वो होती है, क्योंकि माँ तो माँ ही है। जी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर उतना उनका वाला खौफ वाला मामला नहीं होता। ज़ाहिर दुआगो तो होती होंगी यकीनन। नहीं यार परेशान नहीं वो आंटी अच्छा, आंटी परेशान क्या हो हालात जाती होंगे ये हैं। बता सकते हैं? आंटी काफी नहीं, परेशान मेरे है। सामने उन्होंने कभी कमजोरी जाहिर नहीं की कि जिससे मैं कमजोर पड़ूं यार रोके मुझे किसी चीज मजबूत औरत है। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको ये अंदाजा है कि मैं अगर कोई ऐसी बात करूंगी कि जिससे इकरार रुक जाए किसी चीज, ऐसा क्योंकि उन्हें कोई पता है कि तासुर नहीं रुकना नहीं है ना, तो फिर वो तासुर भी हम वो नहीं तो देते, किसी भी चीज में नहीं है। तो हम फिर इस किस्म का तासुर देते ही नहीं है, रोकते भी नहीं हम हैं। रोकते भी नहीं है, कहते चलो जो यार करना तुम है वैसे करना। क्यों नहीं रुकते? क्या वो मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी और नहीं, वो कहते हैं, हादसा क्या था जिसे जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। दिल ने बुलाया? वो तो मैं तो सदियों का सफर करके यहाँ वहाँ पहुंचा था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। क्या अच्छा जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। क्या क्या कहें? जाने वाले को ना रोको कि भरम रह जाए, तो भरम रहना ज्यादा बेहतर है ना। आपका जो बड़ा खूबसूरत शेर के ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। तो ये भी अच्छा इसमें एक शेर और बड़ा खौफनाक है। अच्छा हाँ, जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रोएंगी, हाँ, वसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता। वाकई क्या कुछ नहीं बात है, मिलता। क्या बात है।